السلام علیکم، نیوز آئی کے ساتھ میں ہوں راجہ ندیم۔ خبرنامے کا آغاز کرتے ہیں شوبز کی رنگا رنگ دنیا سے۔ پاکستان کی معروف اداکارہ صبا قمر نے کہا کہ عرفان خان کی جانب سے عیدی میں دیا گیا نوٹ آج بھی سنبھال کے رکھا ہوا ہے۔ نجی ٹی وی کے کامیڈی شو ہنسنا منع ہے میں گفتگو کرتے ہوئے صبا قمر نے کہا کہ عرفان خان نے ہم سب امید سے ہیں میں میرے کچھ کلپ دیکھے تھے، اس لیے انہوں نے فلم کے لیے میرے نام کی سفارش کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ میں نصیبوں والی ہوں، پیدا ہوتے ہی گھر میں پیسوں کی اریل پیل ہو گئی تھی۔ صبا قمر نے کہا کہ کورونا کے دنوں میں سب نے آرام کیا لیکن میں کام کرتی رہی۔ اداکارہ کا کہنا ہے کہ میں دل اور ہاتھ کی بہت کھلی ہوں، الحمدللہ میں بڑی قسمت والی ہوں۔ ایک سوال کے جواب میں اداکارہ نے کہا لگتا ہے میں بھی کسی حد تک کملی ہوں۔ گزشتہ روز قتل ہونے والے بھارتی کانگریس رہنما اور گلوکار شبھدیپ سنگھ سدھو موسے والا کا قتل کینیڈا کا گینگسٹر نکلا۔ گلوکار سدھو موسے والا کو گولی مار کے قتل کیا گیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ کینیڈا میں مقیم گینگسٹر نے یہ کیا ہے۔ بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق کانگریس کے رہنما اور پنجابی گلوکار سدھو موسے والا کو گزشتہ روز ضلع مانسا میں گولی مار کر قتل کر دیا گیا۔ فائرنگ سے 2 دیگر افراد بھی زخمی ہوئے۔ یہ واقعہ پنجاب کی جانب سے موسے والا سمیت 424 افراد کی سیکیورٹی واپس لینے کے ایک دن بعد پیش آیا۔ یہ حملہ اس وقت ہوا جب موسے والا اور ان کے 2 دوست جیپ میں پنجاب کے گاؤں جواہر کے جا رہے تھے۔ موسے والا کی گاڑی پر فائر کیے گئے جس کے نتیجے میں وہ اپنی سیٹ پر گرے ہوئے پائے گئے اور بہت زیادہ خون بہ رہا تھا۔ انہوں نے اسپتال لے جایا گیا جہاں ڈاکٹروں نے گلوکار کو مردہ قرار دے دیا۔ اس حوالے سے بھارتی ریاست پنجاب پولیس کا کہنا ہے کہ حملہ گینگ وار کی وجہ سے لگتا ہے۔ پولیس نے یہ بھی کہا کہ کینیڈا میں مقیم ایک گینگسٹر نے حملہ کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کینیڈا کے لارنس بشنوئی گینگ اس قتل میں ملوث ہے۔ گینگ کے رکن لکی نے کینیڈا سے ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ پنجاب پولیس نے واقعے کی تحقیقات کے لیے خصوصی تحقیقاتی ٹیم بھی تشکیل دے دی ہے۔ واضح ہے کہ پنجابی گلوکار کے مداحوں کی تعداد لاکھوں میں ہے۔ انہوں نے رواں سال 20 فروری کو کانگریس کے ٹکٹ پر اسمبلی انتخابات میں حصہ لیا تھا لیکن 63,000 ووٹوں سے ہار گئے تھے۔ بالی ووڈ سٹار شاہ رخ خان کے بیٹے 25 مئی کو ہونے والی فلم ساز کرن جوہر کی برتھ ڈے پارٹی میں شرکت کے بعد سے سوشل میڈیا پر تنقید کا شکار ہیں۔ 25 مئی کو کرن جوہر کی برتھ ڈے پارٹی سے آریان خان کی کچھ تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل ہیں۔ ان تصاویر میں آریان خان کافی خراب موڈ میں دکھائی دے رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سوشل میڈیا صارفین کی جانب سے آریان خان پر تنقید کی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے بھارتی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شاہ رخ خان کے ایک قریبی دوست نے آریان خان کی حمایت کی کہ خدا را اس لڑکے کو اکیلا چھوڑ دو، آپ سب نے پہلے اس سے ساری خوشیاں چھین لی ہیں اور پھر اب آپ اس سے توقع کرتے ہیں کہ کیمرے پر مسکراہٹیں پھیلاتے ہوئے نظر آئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ غیر انسانی سلوک ہے، ابھی اس بچے کو اکیلا چھوڑ دو، وہ صرف 24 سال کا ہے اور اتنی سی عمر میں اتنے مشکل وقت سے گزر چکا ہے، ابھی زندگی سے تھوڑا خوف زدہ ہے، اسے سنبھلنے کے لیے تھوڑا وقت دیں۔ انہوں نے مزید بتایا کہ آریان کروز شپ والے واقعے کے بعد کسی پارٹی میں شرکت نہیں کرنا چاہتا، اس نے صرف اپنے کچھ دوستوں کے اصرار پر ریو پارٹی میں شرکت کی تھی، اسے نہیں پتا تھا کہ یہ ریو پارٹی اس کی زندگی بدل دے گی۔ انہوں نے بتایا کہ اب آریان خان کسی بھی قسم کے سماجی میل جول سے خوفزدہ ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے قریبی دوستوں سے بھی میل جول سے گریز کر رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ آریان کرن جوہر کی برتھ ڈے پارٹی میں نہیں جانا چاہتا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ چونکہ کرن جوہر شاہ رخ خان کی پوری فیملی سے بہت زیادہ قریب ہے، اس لیے شاہ رخ خان اور ان کی اہلیہ گوری خان کو کرن جوہر کی برتھ ڈے پارٹی میں شرکت کرنے کے لیے آریان کو منانا پڑا۔ بالی ووڈ کے عظیم نغمہ نگار جاوید اختر الفاظ کا جادو جگاتے ہیں۔ ان کے تحریر کردہ گانے ہر نسل میں مقبولیت کا درجہ حاصل کرتے رہے ہیں۔ کیا آپ جاوید اختر کی ازدواجی زندگی کے اس پہلو سے واقف ہیں کہ انہوں نے پہلی شادی اپنی عمر سے 10 سال کم ہنی نامی خاتون سے کی تھی، لیکن جاوید اختر کی پہلی شادی طلاق پر ختم ہوئی تھی۔ جاوید اختر کی پہلی اہلیہ سے ان کے 2 بچے زویا اور فرحان اختر ہیں، جبکہ انہوں نے دوسری شادی شبانہ اعظمی سے کی تھی۔
بتایا جاتا ہے کہ 70 کی دہائی میں جاوید اختر موسیقی کی تعلیم لینے معروف شاعر کیفی اعظمی کے یہاں جاتے تھے۔ اس دوران ان کی ملاقات شبانہ اعظمی سے ہوئی، دونوں کی نزدیکیاں بھی بڑھنے لگی۔ اس کی اطلاع جب ان کی پہلی بیوی ہنی کو ہوئی تو دھیرے دھیرے جاوید اختر اور ان کے رشتہ دار آڑے آنے لگے، اور پھر جاوید اختر نے آخر کار طلاق لینے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے یہ بات بچوں کو نہیں بتائی، لیکن دونوں نے طویل عرصے تک طلاق بھی نہیں لی تھی، جس کی وجہ سے انہیں دوسری شادی کرنے میں پریشانی ہو رہی تھی۔ آخر کار 1984 میں دونوں نے طلاق کا فیصلہ کر لیا۔ اگرچہ شبانہ اعظمی کے والد کیفی اعظمی اس شادی کے لیے تیار نہیں تھے۔ کیفی اعظمی کو لگتا تھا کہ ان کی بیٹی کی وجہ سے جاوید اور ہنی کا رشتہ ٹوٹ گیا ہے، اور یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ ان کی بیٹی شادی شدہ شخص سے شادی کرے، تاہم بعد ازاں انہوں نے اس کی اجازت دے دی تھی۔ پاکستان کے نامور قوال اور گلوکار نصرت فتح علی خان کے گانوں کو بالی ووڈ میں سب سے بہتر کس نے کاپی کیا تھا، اس حوالے سے ان کا ایک پرانا انٹرویو منظر عام پر آ گیا۔ مرحوم نصرت فتح علی خان نے اپنے انٹرویو میں انکشاف کیا تھا کہ ان کے گانوں کے میوزک کو سب سے بہتر جن ڈائریکٹرز نے کاپی کیا، ان میں انو ملک اور وجوشا شامل ہیں۔ شہنشاہ قوال نصرت فتح علی خان نے جب بھارتی فلموں کے لیے موسیقی کو ترتیب دیا تو 90 کی دہائی کے شروع میں بہت سے ہندوستانی موسیقاروں کو متاثر کیا۔ ان کے بہت سے گانے ہٹ ہونے کے بعد چند سالوں میں ہی بھارتی فلموں کے لیے دوبارہ بنائے گئے تھے۔ نصرت فتح علی خان کا بھارتی میڈیا کو دیا گیا ایک انٹرویو سامنے آیا ہے، جس میں ان سے سوال کیا گیا کہ انہیں کس میوزک ڈائریکٹر نے اپنے کام کے حوالے سے متاثر کیا اور ان کے گانوں کو کس نے سب سے زیادہ کاپی کیا، جس پر لیجنڈ گلوکار نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ وجوشا نے ان کے گانوں کو اچھا کاپی ہی نہیں کیا بلکہ انہیں بہت اچھا کام بھی کیا، جبکہ انو ملک نے بھی گانوں کو بہت اچھا کاپی کیا۔ نصرت فتح علی خان کے انٹرویو کی ویڈیو میں وجوشا کا 1994 میں فلم مہرا کے لیے گانا تو چیز بڑی ہے مست مست، اور 1995 میں فلم یارانہ کے لیے انو ملک کی جانب سے کمپوز کیا گیا گانا میرا پیا گھر آیا، جسے مادھوری ڈکشت پر فلمایا گیا تھا، موجود تھا۔ کانگریس رہنما اور پنجابی گلوکار سدھو موسے والا کے والد نے انکشاف کیا ہے کہ گلوکار کو کچھ عرصے سے بدماشوں کی طرف سے تاوان کی کالیں آ رہی تھی۔ سدھو موسے والے کے والد 2 مسلح اہلکاروں کے ساتھ ایک کار میں ان کا پیچھا کر رہے تھے جب ان کے قاتلوں نے 28 سالہ گلوکار اور ان کے 2 دوستوں پر گولیاں برسا دی۔ بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق والد بلکور سنگھ نے پولیس کو اپنی شکایت میں کہا کہ ان کے بیٹے کو کچھ عرصے سے بدماشوں کی طرف سے تاوان کی کالیں آ رہی تھی۔ کئی گنڈوں نے انہیں فون پر دھمکیاں دی۔ گلوکار کے والد نے کہا کہ اتوار کو میرا بیٹا اپنے دوستوں گروندر سنگھ اور گرپریت سنگھ کے ساتھ کار میں روانہ ہوا تھا۔ اس نے بلٹ پروف فارچونر اور 2 گارڈز کو اپنے ساتھ نہیں لیا۔ میں نے 2 مسلح اہلکاروں کے ساتھ دوسری کار میں اس کا پیچھا کیا۔ اس میں لانس پوشنوئی گینگ بھی شامل ہے جس نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ پنجاب پولیس نے قتل اور اسلحہ ایکٹ کے الزامات کے تحت FIR درج کر لی ہے۔ دھمکیوں کی وجہ سے گلوکار بلٹ پروف SUV میں چلے گا۔ 4 مسلح سیکیورٹی گارڈز موسے والا کی سیکیورٹی کور کا حصہ تھے۔ اس سے پہلے کہ پنجاب حکومت کی تازہ ترین سیکیورٹی پر نظر ثانی کی مشق میں اسے 2 مسلح گارڈز تک محدود کیا گیا۔ شکایات میں کہا گیا ہے کہ ایک SUV اور ایک پالکی سڑک پر انتظار کر رہی تھی۔ ہر ایک کے اندر 4 مسلح آدمی تھے۔ اس میں مزید کہا گیا کہ ان افراد نے موسے والا کی گاڑی پر گولیاں چلائی۔ گلوکار کے والد نے کہا کہ کچھ ہی منٹوں میں کاریں تیزی سے چلی گئی، میں نے چیخنا شروع کر دیا اور لوگ جمع ہو گئے۔ میں نے اپنے بیٹے اور اس کے دوستوں کو اسپتال پہنچایا جہاں اس کی موت ہو گئی۔ بالی ووڈ سپر اسٹار ڈوین جانسن المعروف دی راک نے انکشاف کیا ہے کہ ان کی بیٹی اپنی پسندیدہ فلم میں ان کی آواز نہیں پہچان سکی۔ بیٹی کے ساتھ اپنے خوبصورت لمحات کو شیئر کرتے ہوئے دی راک نے تحریر کیا کہ والد اور بیٹی کی یہ چائے کی پارٹی ان لمحات میں سے ہیں جہاں زندگی کو حقیقی زاویے میں ڈالا جا سکتا ہے۔ فوٹوز اینڈ ویڈیو شیئرنگ ایپ انسٹاگرام پر ڈوین جانسن نے ایک ریل شیئر کی جس میں انہیں ان کی بیٹی کے ساتھ بیٹھے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ ساتھ میں انہوں نے اپنی پوسٹ میں انکشاف کیا کہ اس بچی نے یہ بات ماننے سے ہی انکار کر دیا تھا، میں نے اس کی
کی پسندیدہ ڈزنی فلمز میں سے فلم کے کردار کے لیے آواز دی تھی۔ انہوں نے کہا کہ میری بیٹی کہتی ہے آپ موائی نہیں ہیں، آپ تو دراک ہیں۔ خیال رہے کہ ڈزنی موویز کی اینیمیٹڈ فلم موانا میں ڈوین جانسن نے موائی کا کردار نبھایا تھا۔ خیال رہے کہ دی راک کی 3 بیٹیاں ہیں، جن میں سے پہلی بیوی ڈینی گارسیا سے ایک بیٹی 20 سالہ سائمن ہے، جبکہ دوسری بیوی لارنس سے 2 بیٹیاں 6 سالہ جیسمین اور 4 سالہ ٹیانا ہیں۔ فلم ٹی وی انڈسٹری کی معروف اداکارہ صنم سعید نے بالی ووڈ میں کام کرنے کے حوالے سے کہا ہے کہ میں سال گزر گئے، ہم میں سے بہت سی خواہشیں مر گئی ہیں۔ صنم سعید نے پاکستان اور بھارت کے درمیان سیاسی صورتحال میں تبدیلی کے بعد بالی ووڈ فلموں میں کام کرنے کی اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ حال ہی میں بھارتی ٹی وی چینل نے اعلان کیا تھا کہ ہٹ پاکستانی ڈرامہ سیریل زندگی گلزار ہے کو آف ایئر ہونے کے بعد چینل پر واپس کیا جائے گا۔ دیگر پاکستانی شوز بشمول کتنی گرہیں باقی ہیں اور صدقے تمہارے بھی بھارتی ناظرین کے لیے چینل پر نشر کیے جائیں گے۔ بھارتی ٹی وی چینل کی بحالی کے بعد ایک انٹرویو میں صنم سعید سے بالی ووڈ میں کام کرنے کی ان کی دلچسپی کے بارے میں پوچھا گیا تو صنم سعید نے کہا کہ جب سیاسی حالات بدلے تو بہت سی چیزیں جو کام کرنا تھی وہ نہیں ہوئی۔ گزشتہ سالوں کے دوران بالی ووڈ میں کام کرنے کی خواہش ہم میں سے بہت سے لوگوں کی مر گئی ہے۔ اداکارہ نے کہا کہ بالی ووڈ دنیا کی سب سے بڑی صنعتوں میں سے ایک ہے، اس کے بہت زیادہ پسند کرنے والے ہدایت کار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں ہمیشہ سے بالی ووڈ میں کام کرنا چاہتی تھی، لیکن سیاسی حالات کی تبدیلی کے بعد یہ سب ختم ہو گیا۔ صنم سعید نے یہ بھی کہا کہ میں OTT پلیٹ فارمز کے لیے شکر گزار ہوں کیونکہ انہوں نے پیشہ ورانہ طور پر ترقی کرنے میں ہماری مدد کی ہے۔ زندگی گلزار ہے کہ بھارتی ٹی وی سکرینز پر واپسی کے بارے میں بات کرتے ہوئے صنم سعید نے کہا کہ میں شکر گزار ہوں کہ ایک دہائی قبل بنایا گیا ڈرامہ بدستور ہٹ رہا۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس ڈرامے کی مرکزی کردار مضبوط خود مختار عورت تھی اور اسے خواتین کی نظروں سے بنایا گیا تھا۔ میں اب بھی کردار سے وابستہ ہوں۔ یہاں پر وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ تو فقیر ہوں، آج لوگ مجھے ملنگ کہتے ہیں، لیکن سیاچین سے لے کر نگر پار تلک سارے پاکستان میں سینٹر ہے ہوم فار ہوم لیس۔ عبدالستار ایدھی 28 فروری 2028 کو ایک میمن مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ایک پاکستانی انسان دوست، ایسی شخصیت کے حامل جس نے ایدھی فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی، جو آج دنیا کا سب سے بڑا رضاکار ایمبولینس نیٹ ورک ہے۔
مختلف بے گھر پناہ گاہوں، جانوروں کی پناہ گاہوں، بحالی مراکز اور یتیم خانوں کے ساتھ پاکستان بھر میں آپ کی خدمات قابل رشک ہیں۔ اپنے ایمان کے سوال پر وہ کہا کرتے تھے کہ وہ ایک دوست اور روحانی شخصیت کے مالک ہیں۔ ان کے مطابق خالی الفاظ اور لمبے جملے خدا کو متاثر نہیں کر سکتے، خدا کو ایمان عمل کے ذریعے دکھائیں۔ فیصل مسجد پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد اور مارگلا پہاڑیوں کے دامن میں واقع ہے، جو مسلمانوں کی عبادت گاہ کے طور پر جانی جاتی ہے۔ یہ دنیا کی چھٹی بڑی اور جنوبی ایشیا کی سب سے بڑی مسجد ہے۔ مسجد ایک عصری ڈیزائن کی حامل ہے، ایک عام گنبد کے بغیر۔ مسجد کی شکل بیڈوین خیمے کی سی ہے، جس کے چاروں طرف 260 فٹ لمبے مینار ہیں۔ اس ڈیزائن میں 8 شیل نما ڈھلوان چھتیں ہیں، جو ایک سہ رخی عبادت گاہ بناتی ہیں۔ یہ مسجد 33 ایکڑ کے رقبے پر محیط ہے۔ 1966 میں جب شاہ فیصل بن عبدالعزیز نے پاکستان کے سرکاری دورے کے دوران اسلام آباد میں ایک قومی مسجد کی تعمیر کے لیے پاکستانی حکومت کے اقدام کی حمایت کی، 1969 میں ایک بین الاقوامی مقابلہ منعقد ہوا، جس میں 17 ممالک کے معماروں نے 43 تجاویز پیش کی۔ جیتنے والا ڈیزائن ترکی کے معمار کا تھا۔ اس کے منصوبے کے لیے 48 ایکڑ اراضی تفویض کی گئی اور اس پر عمل درآمد پاکستانی انجینئرز اور کارکنوں کو تفویض کیا گیا۔ مسجد کی تعمیر کا آغاز 1976 میں نیشنل کنسٹرکشن لمیٹڈ آف پاکستان نے کیا، جس کی قیادت عظیم خان نے کی، اور اسے سعودی عرب کی حکومت نے 130 ملین سعودی ریال کی لاگت سے فنڈ کیا۔ شاہ فیصل بن عبدالعزیز نے فنڈنگ میں اہم کردار ادا کیا اور مسجد اس کی طرف جانے والی سڑک دونوں کا نام 1975 میں ان کے قتل کے بعد ان کے نام پر رکھا گیا۔ شاہ فیصل بن عبدالعزیز کے جانشین شاہ خالد نے اکتوبر 1976 میں مسجد کا سنگ بنیاد رکھا۔ یہ فیصل ایونیو کے شمالی سرے پر ہمالیہ کے مغربی دامن میں مارگلا پہاڑوں کی خوبصورتی میں اضافہ کرتی ہے۔ یہ مسجد پاکستان میں سیاحوں کی بڑی توجہ کا مرکز ہے اور اسلامی فن تعمیر کا ایک بااثر ٹکڑا بھی۔ مسجد کی تعمیر سعودی شاہ فیصل کی جانب سے $28 ملین کی گرانٹ کے بعد شروع ہوئی۔ 1978 میں تعمیراتی معاہدے پر دستخط کیے۔ مسجد کے بارے میں بنیادی معلومات سنگ بنیاد پر لکھی گئی ہیں۔ 18 جون 1988 کو پہلی نماز ادا کی گئی۔ فیصل مسجد 1986 سے 1993 تک دنیا کی سب سے بڑی مسجد تھی، جو اب بھی دنیا بھر میں صلاحیت کے لحاظ سے 5ویں بڑی مسجد ہے۔ ویلکم بیک۔ اب کچھ خبریں شامل کریں گے کھیل کے میدان سے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ سری
سری لنکا کرکٹ بورڈ ایشیا کپ کی منتقلی کے لیے درخواست کرنے کے لیے تیار ہو گیا ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق سری لنکن حکام کا کہنا ہے کہ ملک میں شدید معاشی بحران کے باعث ایشیا کپ کی میزبانی ممکن نہیں ہے۔ ذرائع کے مطابق سری لنکن کرکٹ بورڈ ایشین کرکٹ کونسل سے ایشیا کپ کی منتقلی کی درخواست کرے گا۔ ایشیا کپ سری لنکا سے منتقل ہونے کی صورت میں متحدہ عرب امارات اور بنگلہ دیش ممکنہ طور پر میزبانی کے لیے دو مضبوط امیدوار ہیں۔ اس حوالے سے چند روز قبل بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کے سربراہ نظم الحسن کا ایک بیان بھی سامنے آیا ہے، جس میں ان کا کہنا ہے کہ اگر سری لنکا سے ایشیا کپ منتقل ہوتا ہے تو بنگلہ دیش ہی میزبانی کے لیے مضبوط اور امیدوار ہوگا۔ تاہم اس ذرائع کا بتانا ہے کہ سری لنکن کرکٹ بورڈ کا آسٹریلیا اور پاکستان کے ساتھ دو طرفہ سیریز منسوخ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، جبکہ بھارت کا سری لنکا کے خلاف ایشیا کپ سے قبل 2 T20 میچز کھیلنے کا ارادہ ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق انڈین کرکٹ بورڈ 2 T20 میچز کے ذریعے سری لنکن کرکٹ بورڈ کی مدد کرنا چاہتا ہے۔ پاکستان ویمنز کرکٹ ٹیم نے سری لنکن ویمن کرکٹ ٹیم کو 3 میچوں کی T20 سیریز میں وائٹ واش کر دیا ہے۔ تیسرے T20 میں پاکستان ویمنز نے سری لنکا کو 4 وکٹ سے شکست دی۔ سیریز کے آخر میں T20 میچ میں سری لنکا کے 108 رنز کا ہدف پاکستان ویمنز نے آخری گیند پر حاصل کر لیا۔ میزبان ٹیم کی جانب سے نیدا ڈار کائنات امتیاز اور توبہ حسن نے ایک وکٹ حاصل کی، جبکہ مریبہ علی 25 رنز بنا کر نمایاں رہی۔ عالیہ ریاض نے 17 رنز بنائے اور کپتان بسمہ معروف نے ناٹ آؤٹ 15 رنز سکور کیے۔ کپتان بسمہ معروف کو پلیئر آف دی میچ اور توبہ حسن کو سیریز کی بہترین کھلاڑی قرار دے دیا گیا ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے نیوز آئے۔ اللہ حافظ۔